بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک تمناؤں اور بے شمار دعاؤں کے ساتھ سلام عرض کرتی ہوں۔ زمانہ بہت تیز چال چل رہا ہے، شارٹ کٹ اور شارٹ ہینڈ کا دورہ ہے۔ پہلے کرکٹ کی دنیا میں 5 روزہ ٹیسٹ میچز ہوا کرتے تھے جو سکڑتے سمٹتے 3 روزہ میچز سے ون ڈے پر آ گئے اور پھر 2020 پر آ کر رک گئے، اور نہ جانے آگے اور کتنا شرنکیج ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ مگر یہاں تک تو اعتراض یا فکر کا کوئی پہلو نہیں نکلتا ایسا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دعائیں لینے اور دینے میں بھی کنجوسی اور شارٹ ہینڈ کا شکار ہو گئے ہیں۔ خدائے بزرگوں برتر اور اس کے محبوب لاسانی، نور مجسم، محتشم و مکرم، آقائے ہر جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کے سامنے آؤ تو ایک دوسرے کو سلام کرو، یعنی کسی بھی بات کے شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، اور جس کے جواب میں دوسرا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیسیکلی یہ دعا ہے، اس کو اور طویل بھی ہوتی ہے کئی جگہ پر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے سے ملے، ہم میں سے ایک نے کہا جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ رہیں اور تم اللہ پاک پروردگار کی حفاظت اور حصار میں رہو۔ دوسرا بھی جواب میں یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہو تو آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو، اللہ پاک پروردگار کی سلامتی ہو، اور آپ بھی اس کی رحمت کے سائے میں رہیں اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے بچے رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں۔ یہ بیسک اس کا ہے پیغام۔ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک بہت ہی سادہ اور بہت ہی کم وقت میں ایک دوسرے کے لیے دعا ہے جو ہمیں ملتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کرنی چاہیے، اور جب ہم اگر تحریراً یعنی میسج پر بات کر رہے ہیں تو تب بھی ہمیں لکھنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ موبائلز جو ہیں ان کے جو ٹائپنگ جب ہم کرتے ہیں تو ایک لفظ جب ہم ایک مرتبہ ٹائپ کر لیتے ہیں تو پھر جتنی مرتبہ بھی یعنی 1000 ٹائمز بھی اگر ہم ایک پہلے 2 لیٹر مطلب اگر السلام علیکم ASS یعنی ہم نے یہ ٹائپ کیا ہوتا ہے ASSALOMU السلام ALAIKUM السلام علیکم، سپوز انگلش میں کیا ہے، تو جب ہم دوبارہ کبھی بھی ASS لکھیں گے تو آگے مکمل وہ خود ہی دے دے گا السلام علیکم۔ اسی طرح اردو میں بھی اگر ہم لکھتے ہیں الف اور پھر سین لام الف میم، پھر دوسرا حصہ عین لام یہ کاف میم، ایک بار ہم نے لکھا السلام علیکم، اس کے بعد ہم جتنی مرتبہ بھی دوبارہ جب ٹائپنگ کریں گے تو جب الف سین اور لام اتنا ہی لکھیں گے تو آگے وہ مکمل دے دے گا، یعنی ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک پتہ نہیں وبائیں پھیل گئی ہیں ہمارے اندر کہ آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لکھا جاتا ہے بات کے شروع میں AOA۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ اپنی جو دینی ہماری تعلیمات ہیں جو بیسک ہیں، مطلب جب بچے پیدا ہو کر شروع میں بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں پوچھا جاتا ہے تمہارا نام کیا ہے، بچہ اپنی توتلی زبان سے اپنا نام لیتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے آپ کون ہو، تو وہ کہتا ہے مسلمان، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بچہ بھی اسمائل کرتا ہے، پیرنٹس کا نام پوچھا جاتا ہے۔ اس طرح بچے کو ہم کہتے ہیں جب کسی سے ملواتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا بولو السلام علیکم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی جو پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، بلکہ میری نظر میں تو سو کالڈ پڑھی لکھی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ کون سی تعلیم ہے جو ہمیں دین سے دور کر دے اور ہم خود کو تعلیم یافتہ سمجھیں کہ سلام بھی ہم اگر کوئی کرتا بھی ہے تو عجیب سے طریقے سے مکمل پراپر الفاظ نہیں ہم بولتے۔ اللہ پاک پروردگار سے میری دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم پر کرم کی نظر فرمائے کہ ہم تو اتنے نالائق ہو گئے ہیں
کہ ہم اپنے دین کی الف بے پے کا بھی خیال نہیں کر رہے، بیسک ABCD کا بھی خیال نہیں کر رہے. یہ تو وہی حساب ہو گیا نا. تو پلیز اس میسج کو آگے پھیلائیے، اس کو بڑھائیں آگے اور اس کو پھیلا دیں تاکہ ہم پر سلامتیاں اللہ پاک کی نازل ہوں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، تاکہ ہم آفات سے بچے رہیں. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ بھی آپ اتفاق کریں گے یقیناً انشاءاللہ، کہ آج کل ایک ایپ بہت چل رہی ہے جو ٹک ٹاک پہ کافی زیادہ اس پہ، کیونکہ ٹک ٹاک میں شارٹ وہ ٹائم کی ہوتی ہیں ویڈیوز، تو کافی زیادہ مشہور ہیں. مجھے بھی کچھ وہاں پر چینلز بڑے پسند ہیں جس میں وہ سینریز پہ بعض لوگوں نے بہت اچھی بنائی ہوتی ہیں ویڈیوز، ماشاءاللہ بڑی بڑی خوبصورت. چوائسیز دیکھیے اپنی ہوتی ہیں، ہماری جگہ کوئی سی بھی ہو، کوئی جگہ اچھی یا بری نہیں ہوتی، کوئی لوگ اچھے یا برے نہیں ہوتے، چوائس تو ہم نے کرنا ہے. تو وہاں اب دیکھیے کہ وہ جو ایک ایپ چل رہی ہے اس میں کیا کہ وہ مڈل میں ایک راؤنڈ سی چیز ہے، وہ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اوپر سے نیچے پھر اوپر آتی ہے. تو وہاں پر پہلے مطلب آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ پاک پروردگار کا اسم پاک اور مبارک ہستیاں مقدس جو ہماری ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. بیک گراؤنڈ میں کوئی نعت شریف یا کوئی بھی اسلامک میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور ہمارے محبت کے اور دین کے ساتھ عقیدت کے ہم بچارے وہ فوراً شیئر کرتے ہیں، ہمارے اسٹیٹس پہ لگی ہوتی ہیں، ادھر ادھر ہم نے لائک کی ہوتی ہیں. مگر معلوم نہیں کہ ہمارے دلوں پر ایسے کون سے کفر لگ گئے ہیں کہ ہم دھیان نہیں دیتے چیزوں پر، ان کی گہرائی سے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس چیز کو پسند یا شیئر کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں کوئی بے ادبی کا کوئی رخ، کوئی پہلو تو نہیں نکلتا. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ پاک ہستیوں کے اسماء پاک جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اب وہ جب روٹیٹ ہوتے ہیں یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں، الٹا ہو جاتا ہے نا. لائک اب میں سہار ایک نے وہ دیکھی ہوگی، اور مینس مجھے یہ بھی سیب نہیں دے رہا، اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں پورا کہ وہ کیسے. اچھا اس میں خانہ کعبہ کی تصاویر بھی ہیں، اس میں روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر بھی ہیں، اس میں مولا حسین کے روزہ مبارک بھی ہیں، اس میں مولا علی کے روزہ مبارک بھی ہیں. یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب وہ روٹیٹ ہو رہی ہے، وہ نیچے جا رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، اور ہم اس کو محض اس کی بیک گراؤنڈ میں اسلامک میوزک ہے، ہم اس کو شیئر کرتے آ رہے ہیں، اسٹیٹس کرتے آ رہے ہیں. یہ بے ادبیاں، یہ گستاخیاں کون کر رہے ہیں؟ خود ہم کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور پھر ہم دوسروں کو گستاخ اور نافرمان اور ملاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کے نام ڈالتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنی کریکشن کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. پلیز ان باتوں پر غور کیجیے گا اور کوشش کریں کہ یہ ہمارا فرض ہے ہم سب کا کہ اس میسج کو کریں، آگے بڑھائیں. جزاک اللہ خیرہ کثیرا.